بعد دعا کرنا، لنگر شریف تقسیم کرنا، یہ سارا کچھ کرنا، 11ویں شریف میں سب کو اکٹھا کرنا، اس کے بعد تلاوت کرنا، قرآن مجید پڑھنا، دعا کرنا، دعا کر کے آل رسول پر درود و سلام پڑھنا، سرکار پر درود و سلام پڑھنا اور لنگر شریف تقسیم کرنا، یہ احمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بلہ مالا شریف، آستانہ علیہ کھپڑا مالا شریف، سید العارفین شہنشاہ فضل، پیس مختار علی قلندر، اور یہ یا گوسلام آیت کریمہ سورۃ الشکینہ نے آپ کو تلاوت کر کے بتائی، جس کا ترجمہ بھی آپ کو میں نے بتایا۔ تو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کے بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ یعنی اس میں بھی شرط ہو گئی ہے کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرنا۔ شرط دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لگا دی، میں نے تو نہیں لگائی کہ بس ایمان، شرط سب کے لیے ہوگی کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو ایمان سے جس کا تعلق نہیں اس کے لیے دعا ہے نہیں، جس کا رشتہ ایمان سے نہیں، سرکار سے نہیں، خدا سے نہیں، مصطفیٰ سے نہیں، اس کی بھی دعا ہے ہی نہیں۔ تو دعا کرنا ایمان والوں کے لیے۔ تو اب ایک آیت کریمہ میں نے بتائی، تو ایک میں حدیث بھی آپ کو بتا دوں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له به، جب انسان مر جاتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاکہ مفہوم ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اس سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جو کرتا ہے، پیسے بھی ادھر رہ جاتے ہیں، سارا کچھ ادھر رہ جاتا ہے، اولاد رہ جاتی ہے، عزت دولت سارا کچھ ادھر ختم ہو جاتا ہے، بندہ خالی ہاتھ جاتا ہے قبر میں۔ تو سرکار مدینہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی جب سارا کچھ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ناتے، تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ آج کی یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا اللہ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ جو آپ اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، کوئی مشکل پیش آتی تھی، سے مختار حسین شاہ صاحب فرماتے تھے کہ فوری جا کے شہر سے نہ وہ کالے رنگ کا بکرا منگوایا کرتے تھے، تو فوری جب منگواتے تھے اس کے صدقے مشکل ٹل جاتی تھی۔ تو ایک میں نے خود دیکھی بات کہ ہمارے پیر بھائی، ان کو ملک محمد علی صاحب وہ بلے سے ان کے سر میں نا ادھر گئے نیو ہسپتال میں، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے سر میں ٹیومر ہے، یعنی ان کا آپریشن ہونا ہے۔ تو سید مختار حسین شاہ صاحب کو ان زمانے میں پیٹ سیل ہوتے تھے، پیٹ سیل پہ کہا کہ جناب کہ مہربانی فرمائیں آپریشن ہونے لگا ہے تو آپ سے اجازت لینی تھی، دعا کریں آپریشن ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بس ابھی آپریشن نہیں کروانا، کہ میری ایک چھوٹی سی بات مانو کہ ایک بکرا منگاؤ، کالے رنگ کا بکرا، ذبح اس کو ہاتھ لگاؤ اچھے طریقے سے، ذبح کر کے اللہ کے نام کا ان کی بارگاہ میں پیش کرو، دعا کرو کہ جس طرح سرکار نے فرمایا اللہم تقبل منا، اللہ میرا یہ صدقہ قبول فرما، بکرا قبول فرما، کس کی طرف سے؟ محمد و آل محمد و امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو پھر بعد میں دوبارہ ٹیسٹ کروا کے مجھے فون کرنا، تو اس کے بعد آپریشن کروانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انہیں یہ صدقہ منگوایا، ہاتھ لگایا، ذبح کیا، ذبح کر کے تو پھر دوبارہ ذبح کر کے تقسیم کر دی گوشت غریبوں کو، دوبارہ ٹیسٹ کروا کے ہمارے دماغ کی، تو پھر دوبارہ سید مختار حسین شاہ صاحب کو فون کیا تو پوچھا جناب اب کیا بتائیں، اب کیا رزلٹ ہے، پہلے کیا رزلٹ تھا، دونوں سامنے رکھ لیں۔ تو انہوں نے بتایا جناب پہلے اس میں ٹیومر آ رہا تھا، تو اب صدقے کے بعد جو ایم آر آئی کروائی ہے اس میں کوئی ٹیومر نظر نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایڈی جلدی کتوں علاج کروا لیتے ہیں، آدھے نے اے جنا علاج میں کوئی
ظاہری ڈاکٹر کو نہیں کروایا، میں ڈاکٹر اپنے پیر مرشد کو کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقے دے خیال ہونا میرے سر کا ٹیومر ختم ہو گیا، تو یہ صدقہ ہے جو بندہ دیتا ہے۔ اگر وہ آپریشن کرواتے ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کی صحت ویسی ہو نہ سکتی۔ بڑے بندے دیکھیں جو دماغ کا آپریشن ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر ہی گزارتے ہیں پھر فوت ہو جاتے ہیں، یا اگر زندہ بھی رہیں تو ان کا صحیح دماغ کام نہیں کرتا۔ تو یہ فائدہ ہے صدقے کا، یہ صدقہ جاریہ سرکار نے فرمایا۔ تو یہ اسی طرح صدقہ یہ قبر میں بھی اسی طرح کام آتا ہے۔ پھر او علم ینتفع بہ، کہ علم نافع ہے، جو سرکار مدینہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زبان کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اسے پیسے شیسے نہیں دیتے، کیا دیتے ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا لیتفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے بتا دیتے ہیں سرکار مدینہ کی شان بتا دیتے ہیں، اسے ولیوں کا پیار اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اسے صحابہ کی محبت، مجدد پاک کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہے۔ تو پھر جب یہ بھلائی دل میں ڈال جاتی ہے تو پھر قبر میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، جہاں کروڑوں روپے کام نہیں آتے، پھر حشر میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، جنت میں محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے جگہ بھی مل جاتی ہے۔ وہ کیسی جگہ ہے، آپ یہ نہ سوچنا کہ جگہ مل گئی چلو جی 100-2 نفر بڑے 1000 محل بھی مل جاتا ہے، اس طرح ایسی جگہ ہے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اگر آپ بیچ کے تو ان کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، دوسری طرف آپ جنت کا ایک سرسائی رکھیں گے تو وہ دنیا و ما فیہا اس کی چیزیں نیچے رہ جائیں گی، اور جنت کی ایک سرسائی جو ہے ایک فٹ کی جگہ ہے، ایک اس میں کھڑے ہونے کی جگہ، اس سے پاری پڑ گئی، یعنی اتنی اس کی ویلیو ہے۔ تو یہ سرکار کے قدموں کی فیض میں سارا کچھ مل جاتا ہے۔ علم نافع، اگر ہم خود حاصل نہ کر سکے اپنے بچوں کو علم نافع حاصل کروائے گا، جیسے الحمدللہ جامعہ مرکز مصطفیٰ دربارشی پر قائم ہے تو اس میں بچوں کو فی سبیل اللہ تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ۔ اب جامعہ کی بنیادیں بھی خدائی ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ جامعہ بھی ادھر شروع ہونے لگا الحمدللہ۔ تو یہ بس سرکار نہیں بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے کام ہے، کسی دوست کو بھی نہیں کہا، تو انشاءاللہ آہستہ وہ چل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نہ پڑھ سکیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا نہ سکیں، تو تیسری بات یہ ہے کہ کسی بچے کی کفالت کر لیں جو علم دین کی راہ پہ چلے۔ آپ کہیں کہ میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ اس کو دین کا میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا، علم دین بناؤں گا، سرکار کا غلام اسے میں بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر آپ مدرسے میں جہاں آپ سمجھیں کہ یہ واقعی ادھر آپ خدمت کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ چوتھی بات کہ تیسری بات اولاد صالح، سرکار نے فرمایا جب اعمال کٹ جاتے ہیں تو تیسری بات کہ اولاد صالح آپ کے کام آتی ہے۔ اولاد صالح جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر میں تو آپ کے بچے پیچھے سے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کر کے پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے کو عذاب دیتے شرم آتی ہے کیونکہ میں اسے کیوں عذاب دوں؟ اللہ تعالیٰ یہ عذاب کا مستحق ہے، یہ گناہ گار تھا، بدکار تھا، اس کو عذاب دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منو رحمان ترحیم کہہ کے پکارتا ہے، منو عذاب دے شرم آتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمارے لیے صالح ثواب کریں گے نا۔ اگر بچوں کو ہم کمپیوٹر کی جدید تعلیم دیں گے تو پیچھے سے پھر ہماری قبروں پہ بھی آ کے وہ موبائل اور یوٹیوب پھر گانے شانے اس طرح کام کریں گے، بجائے صالح ثواب کے الٹا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہم ان کی تربیت کریں گے، علم دین سکھائیں گے تو پھر ہی دعا مانگیں گے نا۔ اس لیے پیسے کمائیں لیکن انہیں تربیت بھی ان کی ضروری ہے۔ اگر تربیت نہ کی تو کل قبر میں یہ سارے پیسے ہم نے جو بچے ان کے نام کر کے چلے جانا ہے تو پھر انہوں نے پیچھے سے دعائی نہ کی۔ انہوں نے کہا وہ میں ایک اپنا جو نا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اس طرح کی بات، میں ایک گاؤں گیا ختم تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا جناب محفل ہے کہ ٹائم تھوڑا لینا ہے، پھر دوسرے دن اس نے فون کیا کہ جناب اگر تربیت نہ کی ہو، سارے نہیں ایسے ہوتے اچھے اچھے بندے، دوسرے دن فون کیا جناب محفل جو نا تھوڑی آگے کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جناب کیا وجہ؟ کہتے ہیں جناب میری پھوپھو بیمار ہیں تو میں نہ وہ فوت ہو رہا ہے، کٹھا ہی لینا کام کر لانا۔ یعنی اس طرح کے بندے بھی ہوتے ہیں، دیکھیں وہ انہیں پتہ ہی نہیں، کوئی ساز نہیں آنا، حالانکہ وہ فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ تائید کے لیے کچھ کام نہ تھے گروپیاں ایسے طرح کے بندے ہوتے ہیں جناب تھوڑے دن ٹھہر جائے میری پھوپھو جان فوت ہو جائیں تو محفل سے وہ انہوں کا پھر کلہ کا ختم کٹھے کر لانا ہے یعنی اس طرح کے اللہ تعالیٰ جناب ان کی تربیت کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں صاحب دعا کریں میری پھوپھو جان جو نا اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں جب تندرستی دیں گے تو پھر انشاءاللہ محفل بھی خوشی سے کریں گے نا تو تربیت کی بات ہے تربیت نہ کریں گے تو بعد میں سانو بھی آخر وہ محفل کرانی نہ تھوڑے دن ٹھہر جو میرے ابا جی فوت ہو لیں نا تو پھر محفل سے آپ انہوں کا کلوں کا ختم کٹھے کروا رہا ہے اگر تربیت نہ کی تو اس طرح پھر ہونا ہے اس لیے تربیت ضروری ہے بہت ضروری ہے تربیت کریں گے آج تو کل ہمارے صاف کریں گے فاتحہ پڑھیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے ان کو تربیت کرنی چاہیے تو یہ سرکار کی حدیث تھی اس کی میں نے چھوٹی سی تفصیل بیان کی تو 11ویں شریف کے کچھ فضائل تھے ٹائم کافی ہے لیکن میں انشاءاللہ جلدی منصرف کرتا ہوں کہ جو 11ویں شریف مناتے ہیں اللہ تعالیٰ 11ویں شریف کے صدقے کئی بندوں کو ولی بنا دیتے ہیں کئیوں کو کتب بنا دیتے ہیں کئیوں کو بزال بنا دیتے ہیں کیونکہ سرکار وہ سیادت فرماتے ہیں قدمی ھذا اللہ رقبتی کلی ولی کی اللہ کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر تو پھر سلطان العارفین کو بھی شانیں ملی تو وہ سیاست سرکار کا صدقہ تو سلطان العارفین ایک دفعہ بیمار ہو گئے ظاہری طور پہ ان کے جو مریض تھے کہتے ہیں جناب کوئی دوائی لو کوئی کیم کو لے تم کھڑنے ہیں اندر کہ میں کیما کو لے جا کے کی کرنا ہے میں ہوں جی انشاءاللہ جو نا ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ تو آج کل کے کیم بھی ہوتے ہیں ویسے پرانے زمانے کے کیم تھے ماشاءاللہ ہاتھ پکڑتی نا ایک میرے پاس بندہ آیا کہتا ہے کہ ہم وزیر آباد گئے تو برا جی تھے انور برا جی نا کہتا ہے ادھر کیم تھا کوئی آج سے 30 سال پہلے نا انہیں بات بتائی کہتے ہیں انہیں نا کیا کیا ہاتھ پکڑا تو مجھے چیک کیا میرے ساتھ ایک سید زادے تھے انہیں ہاتھ پکڑا کہتے ہیں ان کا چیک کیا کہتے ہیں جناب اگر اللہ جھوٹ نہ بلائے تھے توڑے جو منو صداد دی خوشبو دی سبحان اللہ یعنی ایسے کیم تھے آج کل کے نہیں کیم حضرہ جان تو ہمارے گاؤں میں وہ کیم حیدر علی صاحب تشریف لاتے تھے تو سید فضل حسین شاہ صاحب ان کا بڑا پیار تھا جب سید فضل حسین شاہ صاحب نے کھیپڑا والے سے آنا تو کیم حیدر علی صاحب کو پتہ لگنا انہیں بھی آ جانا 2 دن پہلے آ کے ادھر انہیں آپ نے رہنا تو ان کا انتظار کرنا کہ سید فضل حسین شاہ صاحب تشریف لانے لگے ہیں تو سید فضل حسین شاہ صاحب نے بزرگوں کی جو باتیں ہیں ان کو یاد کرنا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے تو کیم حیدر علی صاحب بھی ولی تھے تو سید فضل حسین شاہ صاحب تو سید فضل حسین شاہ صاحب نے پوچھنا جناب کوئی اپنی حکمت کی گل سنا کہ ایک میرے کو بندہ آ گیا تو وہ منو آتا جناب کوئی اپنی کیم صاحب کوئی ٹھیک بھی کیتا جی ایویں کہنا کوئی دال ہے تو میں آخیا جناب جہاں بندہ میرے کو آتا نا ٹھیک ہو جائے تو میں انہوں آخیا جا پیچھے قبرستان ہے تیرے پیو نے پایا جہاں بندہ ہوتا ٹھیک ہو کسی طرح قبرستان پہنچ جاتا ہے تو وہ تو پیار کی باتیں تھی ماشاء اللہ وہ بڑے اچھے کیم تھے تو وہ جسے دوائی دیتے تھے فوری انہیں آرام آ جاتا لیکن وہ سلطان العارفین کو ان کا جو نا کہتے ہیں صحیح ان زمانے میں ولی اللہ کے پاس آپ کو لے کے جاتے ہیں کہنا نہیں فرماتے نہیں میں نہیں جانا انہیں اصرار کیا مریدوں نے جناب تھوڑی طبیعت خراب ہے مہربانی فرماؤ آپ نے کیا فرمایا کہ جو میرا کرتا ہے یہ قمیض تار کے دی فرماتے ہیں یہ لے جاؤ تو حکیم ٹھیک ہوا تو اسے پتہ لا لیں حکیم صاحب کے پاس جب گئے تو کرتا لے کے گئے ان کا سرکار سلطان باؤ کی قمیض لے کر گئے تو انہیں کیا کیا کہ نقلی حکیم ہوتے کہتے کہ ان کو لے کے میں ایسے کیسے چیک کرتا انہیں نا وہ قمیض کو سونگنا شروع کر دیا سونگنا آسین سے سونگا پھر سارا دامن سے سونگا جب دل کی جگہ سے سونگنے لگے نا تو انہیں سونگا تو پہلے ان کا گیتا کچھ اور تھا جدو دل میں سونگیا تو انہوں کی دنیا بدل گئی سبحان اللہ وہ سرکار دے سچے طرف کے نبی پاک دے غلام بن گئے تو بعد میں بندے کہتے ہیں جناب آپ نے کچھ بتایا نہیں کہ ہمارے جو سلطان باؤ ہمارے مرشد بیمار ہیں یا ٹھیک آپ فرماتے ہیں حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے مرشد ٹھیک ہیں بیمار میں ہی تھا وہ بالکل ٹھیک ہیں ان کے صدقے الحمدللہ میرا دل بھی ٹھیک ہو گیا تو ولی ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سلطان العارفین جو نا وہ سے پاکی جو نا
تو وہ عقیدت رکھتے سے محبت، ان کو سارا فیض غوث پاک سے ملا. تو کتنے دیکھیں ان کے غلاموں کی اتنی شان ہے تو غوث پاک کی شان کا کیا ہوگا. تو جب غوث پاک کی یہ شان ہے پھر احمد مصطفیٰ کی شان کا کیا نہ ہوگا. چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، میرے سردار کا عالم کیا ہوگا. تو پھر آپ نے بڑا ہی پیارا شعر لکھا سلطان العارفین نے، ان کی سرکار غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی نشانی اٹھے اچیاں لمبیاں اے تن میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیاں سنگ فقیراں بغداد شہر دے ٹکڑے مگساں تے باہو کرساں